اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے یعنی قیامت کے منکر ہیں، انہوں نے کہا ہم پر فرشتے رسول بنا کر کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں سخت تکبر کیا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی بلکہ سخت مصیبت ہوگی، اور وہ کہیں گے الہی ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی رکی ہوئی آڑ کر دے تاکہ ہم عذاب سے بچ سکیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور اپنے خیال میں انہوں نے جو نیک کام کیے ہوں گے ان کی طرف قصد فرما کر انہیں روشندان کی دھوپ میں نظر آنے والے غبار کے باریک بکھرے ہوئے ذروں کی طرح کر دیں گے، یعنی آخرت میں کافروں کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا۔ جنت والوں کے لیے اس دن بہترین ٹھکانہ اور نہایت اچھی آرام کی جگہ ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتوں کی جماعتیں جوگ در جوگ اتاری جائیں گی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اس دن سچی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اور جس دن ظالم حسرت اور افسوس سے اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ نجات اور ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معید ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ایمان لے آیا اور پھر اپنے دوست کے ورغلانے پر اسلام سے منہ پھیر لیا اور دوبارہ کفر اختیار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مارا جائے گا، چنانچہ بدر میں مارا گیا۔ حدیث پاک میں ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ دیکھے کسے دوست بنا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت یہ بھی فرمایا گیا کہ جو کوئی شخص اپنے دوست کی وجہ سے اپنا عقیدہ خراب کر لے گا وہ بروز قیامت پکار کر کہے گا ہائے میری خرابی، کاش میں نے فلاں گمراہ شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بے شک اس گمراہ دوست نے میرے پاس قرآن کی نصیحت آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور ہمارے رسول نے عرض کی اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا، یعنی اسے نہیں مانتے۔
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم لوگ دشمن بنا دیے تھے، جس طرح یہ کافر آپ کے دشمن ہیں، اور آپ کا رب ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور کافر بولے، اس رسول پر سارا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا؟ ہم نے قرآن اسی طرح تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ اس سے آپ کا مبارک دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ اور وہ کفار آپ کے پاس جو بھی مثال اور اعتراض لائیں گے، ہم اس کے جواب میں آپ کے پاس حق اور اس سے بہتر بیان لائیں گے۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ سب سے برا ہے اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔